آج پینٹاگون نے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لی جو کہ صدر ٹرمپ پہلے ایران پر ذمہ داری ڈالتے رہے. جب ٹوماہاک میزائل کا آیا ذکر تو اس پہ بھی انہوں نے بات گھما دی اور کہا کہ شاید ان کے پاس بھی یہ میزائل تھا, لیکن وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. ایک تو آج ان کا یہ جو دعویٰ تھا یہ بھی غلط ثابت ہوا. دوسرا, یو ایس انٹیلیجنس آج یہ کہہ رہی ہے, اس کو آپ کتنا پرٹیننٹ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ایرانین گورنمنٹ ہے اس کے کولیپس ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لارجلی انٹیکٹ ہے, حالانکہ 2 ویکس گزر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ہم اس کو ایک سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے, لیکن امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں اور نیتن یاہو جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنے پر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ڈال رہے, اس طریقے سے گیو اپ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے صدر ٹرمپ کا, وہ میرے خیال میں یہ جو بات اب آئی ہے یو ایس انٹیلیجنس کی جانب سے قبول کرنا کہ ہم نے یہ حملہ کیا تھا بچوں کے اسکول کے اوپر, جو ظاہر ہے دنیا کے ہر قسم کے اصول اخلاقیات کی میرے خیال میں گراوٹ کی انتہا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ سی این این نے بڑے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا اور اپنے ہی ملک میں صدر ٹرمپ کو جھوٹا ثابت کیا, ایک دفعہ نہیں متعدد بار. جب میڈیا کا پریشر اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا اور تمام حقائق اور تمام سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا اور میسائل کی تصاویر کے ساتھ کہ یہ ٹوماہاک ہے اور یہ کسی اور ملک کے پاس ہے ہی نہیں ماں سوائے امریکہ کے, تو اب ظاہر ہے ایک انٹیلیجنس تھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اس کے اوپر یہ بولیں گے کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا, اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو کیا ان کو فیڈ غلط کیا گیا تھا یا وہ دانستہ طور پہ خود ہی بونگیاں مار رہے تھے. دوسری جانب ایک اور بات بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹوماہاک کی بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی اور کے پاس. شاید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ یعنی کہ آپ چھپ کے بھی کوئی کام کرتے ہیں یو ایس کانگریس کی مرضی کے بغیر اور حکومت کی مرضی کے بغیر, چھپ چھپا کے کسی کو, اور یہ کوئی میزائل دینا ہے, یہ کوئی تھوڑی ہے کہ ایک چھوٹا سا موبائل فون ہے میں نے آپ کو پکڑا دیا. دیکھیں, یہاں بات یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور اب جو ایکسیپٹنس ہے اس بات کی کہ وہاں رجیم چینج نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں نا, امریکہ جتنے اہداف لے کے گیا تھا پہلے تو وہ بتائے کہ کیا وہ اہداف حاصل ہو گئے. ابھی جو کل کا واقعہ ہوا جس کے اندر باقاعدہ جس طریقے سے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا, یہ وہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جناب امریکہ نے بولا تھا کہ آپ جائیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پروجیکٹائلز. اب یہ لفظ پروجیکٹائل بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیا یہ پروجیکٹائل ڈرون کی شکل میں ہے یا یہ باقاعدہ میزائل نے ہٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے سی مائنز جو سمندر کے اندر سرنگیں لگی ہوئی تھیں ان کو تو آپ نے چلیں ہٹانے کی کوشش کی ہوگی یا کر دیا ہوگا, لیکن جو اوپر سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے میزائلوں کی اور ڈرونوں کی, کیا ان کو آپ روک سکتے ہیں؟ تو ان کو تو نہیں روک سکتے. اس لیے جو اس ٹائم پہ عالمی سطح کے اوپر جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تیل کی بندش ہو رہی ہے, مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جنگ کے وہ نتیجے بالکل امریکہ کی سوچ کے برعکس نکل رہے ہیں. اب یہاں جو آخری آپ کا سوال کا جواب میں دوں گا, دیکھیں, جو آپ نے یہ کہا کہ اب امریکہ کے اندر ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اب اس کا مقصد یہ ہے, اور صدر امریکہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات جنگ میں جب چاہوں ختم کر سکتا ہوں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی کل رات کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر انکار کر دیا. کمال یہ ہے کہ اندر بھی اسرائیل کے ایک نیتن یاہو اور ٹرمپ کے مخالف سوچ چل رہی ہے, اور جو امریکہ کے اندر مخالفت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مڈ ٹرم الیکشن ان کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی. عبداللہ صاحب, لیکن 2-4 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹامک جو بام ہے اس کے استعمال کے اوپر بھی باتیں چل نکلی ہیں, اور یو ایس کے جو امبیسڈرز ہیں یا وہاں کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو یہ چیز بھی کروا سکتے ہیں, اس نہج تک جا سکتے ہیں. یو این کے جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی اس خطرے سے جو ہے وہ وارن کیا کہ یہ خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پر. 2 دہائیوں میں اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ اس وقت میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف ڈیسپریشن اور فرسٹریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ان کو ایران سے مار لگی آگے, یہ اس ایکسٹینٹ تک صدر ٹرمپ نیتن یاہو کا ساتھ دینے کے لیے جا سکتے ہیں؟
देखिए, सदर ट्रंप तो मेरे ख्याल में जो पिछली जंग थी उसमें भी उसने इनिशिएट नहीं किया था, और ये जो मौजूदा जंग है इसमें भी उसने इनिशिएट नहीं किया इजराइल नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि खित्ते के अंदर तमाम उसके एडवर्सरीज उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। अब इसके ऊपर एक किताब थी 1981 में, सैमसन ऑप्शन, ये सेम्यूअल पी हर्ष की किताब लिखी हुई है और बहुत बड़ा वो राइटर है, और उसने ये लिखा था कि अगर कभी इजराइल को ऐसी पोजीशन आ गई कि उसकी सालमियत को खतरा पड़ गया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। ये बाकायदा एक मतलब उसके बहुत लंबी चौड़ी किताब है, तो उसके अंदर मैं आपको लुब्बे लुबाब ये बता रहा हूँ। अब इसके अंदर एक बात पहली है कि वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन एंड कंसेशन कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। आप देखें कि वो इस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं है और वीक हैं, तभी वो एग्रेशन के ऊपर यकीन रख रहे हैं। इसके अंदर एक और बड़ा पहलू है, ईरान कह रहा है कि जिस तरह से आपने लीबिया से लॉकर बी केस के ऊपर, वो एक लॉकर बी केस था जिसके अंदर पैन एम एयरलाइंस का एक जहाज मार गिराया था लीबिया ने, और उसके ऊपर उनको बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे अदा करने पड़े थे। अब ये एग्जैक्टली ये जो बच्चियों का मामला मीनाब का हुआ है, इसके अंदर ये लॉकर बी केस एग्जैक्टली एप्लीकेबल है, वो कॉम्पनसेशन क्लॉज मौजूद है, और जब उनकी एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर है वो भी आप देख लें कि वो उन्होंने जो गलत निशाना मारा, बल्कि जब मैं कहूंगा जानबूझ के निशाना मारा। अब उसके ऊपर पहली दफा है कि अमेरिका के अंदर वॉर के हक में लोग नहीं रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।